اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر سبحان اللہ الحمدللہ استغفر اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین، ہم اپنی ہر ویڈیو کا آغاز اس لیے ان کلمات سے کرتے ہیں تاکہ سننے والے کو بھی اس کا اجر ملے اور ہماری یہ محفل یا ہمارا بیان اللہ رب العزت کے ہاں مقبول ہو جائے، کیونکہ اس کا آغاز اللہ رب العزت کے پاک کلام سے ہوتا ہے۔ تو ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کر رہے ہیں کہ سفر کرنا کیا انٹرٹینمنٹ ہوتا ہے یا سفر ایک فن ہوتا ہے یا کیا ہے۔ ناظرین ان دنوں انفارچونیٹلی ہوا یہ ہے کہ ہمارے ہاں پاکستان کی جو نئی نسل ہے وہ یہ سمجھتی ہے کہ سفر انٹرٹینمنٹ کا نام ہے۔ انٹرٹینمنٹ یہ کیسے بن جاتا ہے؟ کیونکہ جب سب دوست مل کر یا ایک ہی خاندان کے ینگ جتنی بھی جنریشن ہے وہ سب اکٹھے ہوتے ہیں تو وہ ان کو معلوم ہوتا ہے کہ ہم نے ٹک ٹاک بنانی ہے، سیلفیاں لینی ہیں، بہت اونچی آواز میں بیس میں میوزک چلانا ہے اور پھر اس کے بعد ہم گھومنے جائیں گے، پھرنے جائیں گے۔ لیکن ناظرین، ہر چیز ان بچوں کی پلاننگ میں ہوتی ہے، لیکن ایک چیز پلاننگ میں نہیں ہوتی ہے، وہ یہ ہوتی ہے کہ جب آپ سفر میں جا رہے ہوتے ہیں تو آپ رسک پر ہوتے ہیں، اور رسک سے مراد ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں۔ اللہ نہ کرے کہ کسی کا بھی کہیں بھی ایکسیڈنٹ ہو، کیونکہ خوشیاں غموں میں بدل جاتی ہیں اور پریشانیاں ہی پریشانیاں رہ جاتی ہیں زندگی میں۔ ناظرین، آپ خود دیکھ لیجئے کہ آئے دن آپ یہی دیکھتے ہیں کہ پکنک کے لیے لوگ نکلے، کہیں گھومنے پھرنے کے لیے لوگ نکلے، اکثر اوقات شمالی علاقہ جات میں اور پہاڑوں کے تودے گرتے ہیں، پتھر گرتے ہیں، ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں، کتنی اموات ہو جاتی ہیں، یا پھر وہ برف میں پھنس جاتے ہیں تو وہاں پر کتنی مصیبتیں آتی ہیں۔ ہر چیز ہم لوگوں کے ذہن میں ہوتی ہے سفر کرنے کے دوران، ایک چیز نہیں ہوتی تو وہ خوف نہیں ہوتا، موت کا خوف نہیں ہوتا۔ تو ناظرین، یہ جو چیز ہے اس نے بڑی پریشانی کی حالت میں جو ہے وہ انسان کو رکھا ہوا ہے۔ میں خاص کر ہم لوگ جو اس ایج کے ہیں، آپ بھی جانتے ہیں، ہم جانتے ہیں کہ ہم لوگ اس چیز سے بڑا ڈرتے ہیں۔ ایک وقت تھا ناظرین کہ جب لوگ سفر کے لیے نکلا کرتے تھے تو وہ اپنے بڑوں سے دعائیں لیتے تھے اور نکلتے وقت سفر کی دعا پڑھتے تھے اور آیت الکرسی پڑھتے تھے۔ مجھے یاد ہے کہ میں ناظرین پردیس میں رہا 23 ایئرز میں نے 57 ٹریولز کی، یعنی ایک سال میں 4 بار پاکستان آتا تھا۔ میں جب بھی گھر سے نکلتا تھا، میری والدہ بزرگ تھیں اور میں ان سے کہتا تھا کہ پلیز دعا کریں اور میرے کندھے پہ ہاتھ ماریں اور دم کریں مجھے۔ تو میری والدہ آیت الکرسی پڑھ کے اپنی طرف سے مجھے کندھے پہ دم کرتی تھی، اور یقین کریں کہ میں یہ سمجھتا تھا کہ اب اللہ رب العزت میری حفاظت کریں گے، کیونکہ ماں کی دعا بزرگ کی دعا ہے اور ایک اپنے اندر انسان کے سیٹسفیکشن بھی آ جاتی ہے۔ ناظرین، آج کل میں نے یہ دیکھا ہے کہ میں نے بھی 1-2 بار بس میں سفر کیا ہے، تو میں نے دیکھا ہے کہ جو بسیز موٹر وے پہ چلتی ہیں اسلام آباد سے لاہور وغیرہ لانگ روٹ پہ جو چلتی ہیں اکثر اوقات، تو وہ بسیز بھی نئی قسم کی ہیں، تو ان میں ٹی وی لگے ہوتے ہیں، فلمیں چل رہی ہوتی ہیں، اور ناظرین میں نے یہاں تک دیکھا کہ ان بسیز میں وہ فلمیں لگی ہوتی ہیں کہ جو عام ایک شریف فیملی آپس میں بیٹھ کر نہیں دیکھ سکتے۔ اس سے اندازہ لگا لیجئے کہ ناظرین وہ اونچی آواز میں وہ فلمیں چل رہی ہوتی ہیں۔ اب یہ دیکھ لیجئے کہ نامحرم مرد، نامحرم عورتیں اور سفر پہ چل رہے ہوتے ہیں، اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ اچھا تو نہیں نہ لگتا ناظرین۔ اس طرح کے جو مناظر فلموں کے جو فحش گانے ہوتے ہیں، بڑے بڑے گندے لباس پہنے ہوئے خواتین ڈانس کر رہی ہوتی ہیں، اور وہی خواتین بھی دیکھ رہی ہیں، مرد بھی دیکھ رہے ہیں، بس میں بچے بھی دیکھ رہے ہیں۔ کیا ضروری ہے بسوں میں یہ ٹی ویوں کا ہونا یا اس طرح کا ہونا؟ یہ کیا ضروری ہے؟ مجھے آج تک سمجھ نہیں آئی کہ اس کا کیا لاجک بنتا ہے کہ بسوں میں ایسی ویڈیوز چلائی جائیں اس قسم کی۔ تو ناظرین، خیر ہمارے ہاں تو لگتا ہے کہ کوئی اس چیز کا کانسیپٹ بھی نہیں رہا کہ دعائیں یا دم کرنا یا سفر وغیرہ میں کس حالت میں کیا ہو۔ ناظرین یقین کریں کہ میں اپنے سفر کے دوران جب میں جا رہا ہوتا تھا، جتنی دیر میں جہاز میں بیٹھا رہتا تھا، یقین کریں میرا رب العزت گواہ ہے اس چیز کا کہ میں یہ سمجھتا تھا کہ میں بالکل ایگزیکٹلی موت کے منہ میں ہوں۔
میں یہ کہتا تھا کہ اس جہاز کے ایک ایک سکریو پر جو ہے وہ میری زندگی کا انحصار ہے۔ اس جہاز کی خرابی کی وجہ سے کتنے لوگوں کی موت ہو سکتی ہے، گو کہ موت تو زمین پہ بھی آ سکتی ہے، چلتے پھرتے بھی آ سکتی ہے، لیکن ناظرین ہم سفر کو انٹرٹینمنٹ کیوں سمجھتے ہیں؟ یہ کب سے یہ انٹرٹینمنٹ بن گیا؟ پھر اس کے بعد کیا ہے جی کہ آپ کو زیادہ سپیڈ میں چلانا ہے، آپ کو گاڑیاں یہ والی لینی ہیں، پھر یہ ہونا ہے۔ پھر جن لوگوں کے پاس پیسہ ہے یہ لوگ یہ بات بھول ہی جاتے ہیں کہ جو گاڑی وہ اپنی اولاد کو گفٹ کر کے دے رہے ہیں وہی گاڑی موت کی وجہ بھی بن سکتی ہے، یہ گاڑی ہی موت کی وجہ سے بن سکتی ہے۔ ناظرین ہم تو ایکسیڈنٹ سے اس لیے بھی بہت زیادہ ڈرے ہوئے ہیں کہ میرا سگا بھانجا جو کہ یتیم بھی تھا، ایک بیوہ ماں کا سہارا، وہ سعودی عرب میں تھا تو اس کا ایکسیڈنٹ ہوا اور وہ کمپنی کی گاڑی چلا رہا تھا، اس طریقے سے کوئی ریسیں بھی نہیں لگا رہا تھا، لیکن یہ ہوا کہ بس اس کو پتہ ہی نہیں چلا کہ اس کی ایسی ٹکر ہوئی گاڑی کی کہ بہت خطرناک ایکسیڈنٹ ہوا اور آن دا سپاٹ اس کی ڈیتھ ہوگی۔ 21 سال کا تھا ناظرین۔ اور ہمیں معلوم ہے کہ جب موت آ جاتی ہے، کسی جوان بچے کی موت آ جائے تو اس کی ماں کو، اس کے بہن بھائیوں کو وہ جو دکھ ہے وہ ساری عمر کیسا لگا رہتا ہے۔ تو ناظرین سفر انٹرٹینمنٹ کیوں بن گیا ہے؟ یہ ہمیں کون سمجھائے گا کہ کتنا خطرناک ہوتا ہے سفر کرنا؟ میں ناظرین اتنی چھوٹی سی بات کہوں گا کہ وہ لوگ جو اس کو سپیڈ کو انٹرٹینمنٹ سمجھتے ہیں کہ ہم سپیڈ میں چلائیں گے گاڑی تو بڑا مزہ آئے گا، ان سے کہیں کہ موٹر وے پہ یا جی ٹی روڈ پر کسی بھی خالی جگہ پر گاڑی کو 1 منٹ کے لیے روکیں اور وہ پوری فیملی کھڑی ہو کے دیکھے، وہ پوری فیملی کھڑی ہو کے دیکھے کہ پاس سے جو گاڑیاں گزر رہی ہیں سپیڈ میں وہ کس سپیڈ میں گزر رہی ہیں۔ یقین کریں جب آپ لوگ دیکھیں گے تو سب آپ کی گھر کی خواتین بھی کہیں گی کہ او یہ تو گولی کی سپیڈ سے گزری ہے گاڑیاں اتنی تیز۔ تو آپ ذہن میں رکھ لیجئے کہ آپ بھی اتنی سپیڈ سے ہی اس سڑک پر چلا رہے تھے، آپ بھی اسی گولی کی سپیڈ سے چلا رہے تھے۔ تو اس لیے ذہن میں رکھ لیجئے کہ سفر کرتے وقت کوشش کیا کیجئے کہ ورد کیا کریں۔ اگر آپ کو اللہ کا ورد کرنا اچھا نہیں لگتا درود پاک پڑھ لیا کریں۔ درود پاک پڑھنا بھی ایک ورد ہے اور بہت بڑی عبادت ہے۔ یار درود پاک پڑھنا بھی نہیں اچھا لگتا، خاموشی سے اپنی بے شک باتوں میں ہی لگے رہے، لیکن یہ جو اونچی اونچی آواز میں میوزک لگانا اور بیس کرنا، یہ میوزک آپ کا بلڈ پریشر بڑھاتا ہے، میوزک سے آپ کے اندر تھرل پیدا ہوتی ہے اور میوزک کی وجہ سے آپ اتنی تیز گاڑی چلاتے ہیں کہ اللہ نہ کرے کہ وہ ایکسیڈنٹ کا باعث بن جاتی ہے، کیونکہ میوزک ہمارے ایموشنز کو کنٹرول کرتا ہے۔ اسلام میں میوزک حرام ہے، اب یہ کوئی بات سننا بھی پسند نہیں کرتا نئی جنریشن کا، وہ کہیں گے میوزک کی تو لائف ہے ساری۔ میوزک ہمارے ایموشنز کو کنٹرول کرتا ہے، میوزک ہمیں رلا دیتا ہے، میوزک ہنسا دیتا ہے، میوزک نچا دیتا ہے، میوزک گرا دیتا ہے، میوزک کیا سے کیا کرتا ہے، میوزک کے اثرات ہوتے ہیں، اس سے کوئی انکار نہیں ہے۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اس چیز کی سمجھ اور بوجھ عطا فرمائے تاکہ ہم ان چیزوں پہ کنٹرول کر سکیں۔ یہ چیزیں ہمارے سکولوں میں، کالجوں میں، یونیورسٹیز میں یہ چیزیں بتائی جانی چاہیے، ان کے بھی سیشنز ہونے چاہیے موٹیویشنز کے، لیکن نہیں ہوتے ہیں۔ اور پیسہ جب آ جاتا ہے تو پھر والدین سمجھتے ہیں کہ چلیں یہ تو بچوں کا حق ہے کہ وہ انٹرٹینمنٹ کریں اور گاڑیوں کی ریسیں لگائیں، تیز چلائیں، گھومنے پھرنے جائیں، لیکن پلیز آیت الکرسی کا ورد کر کے نکلا کریں۔ ایک بار پڑھ لیں آیت الکرسی کا، آپ اللہ رب العزت کی حفاظت میں آ جائیں گے اور اللہ رب العزت آپ کو بچا لے گا۔ ان چیزوں کو اگنور مت کریں، یہ جو ہوتے ہیں نا اس طریقے سے یہ آیات پڑھنا یہ حفاظت کرتی ہیں اللہ رب العزت، آپ کی اللہ رب العزت حفاظت فرماتا ہے ان آیات کے پڑھنے کی وجہ سے۔ تو اینی وے آپ خواتین سے گزارش ہے کہ آپ ذرا سیریس ہوتی ہیں مائیں اور بہنیں، اگر آپ کا کوئی جوان بیٹا ہے اور وہ گاڑی تیز چلا رہا ہے اس سے منع کیجئے کہ اتنی تیز مت چلا، خطرناک ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے۔ اگر آپ کسی بس میں بیٹھے ہیں اور ڈرائیور تیز چلا رہا ہے اس کو جھڑکیں، باقاعدہ کھڑے ہو کر اس کو جھڑکیں، اس کے اوپر شاؤٹ کرے، کیونکہ آپ کی زندگی ڈیپینڈ کر رہی ہے اس کی ڈرائیونگ کے اوپر۔ اللہ نہ کرے کہ اگر کوئی حادثہ ہو جاتا ہے تو آپ بھی سفر ہونے جا رہے ہیں، اس لیے اس کو جھڑک کے اس کو چپ کرا دیں، اسے کہیں کہ گاڑی تیز چلاؤ ورنہ ہمیں یہیں اتار دے اور پولیس والوں کو اطلاع دیں، یہ آپ کا حق بنتا ہے۔
کیونکہ آپ کی زندگی بہت قیمتی ہے۔ اللہ رب العزت نے ایک دفعہ آپ کو زندگی دی ہے، ایک دفعہ، ون لائف۔ اس کی کیئر کرنا آپ کی ذمہ داری ہے۔ یہ جسم ہمارے پاس اللہ کی طرف سے امانت ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب لوگوں کو اپنی زمان میں رکھے، آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔